دیکھا جائے کہ بیت اللہ شریف کی تعمیر کتنی مرتبہ ہوئی۔ پہلے کس نے کی، دوسرے نمبر پر کس نے کی؟ سب سے پہلے بیت اللہ شریف کی جو تعمیر کی اللہ کے حکم سے، وہ فرشتوں نے اس کی بنا کو مقرر کیا، اس کو تعمیر کیا۔ پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو تعمیر کیا۔ پھر تیسرے نمبر پر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے حضرت شیش علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے تعمیر کیا۔ چوتھی مرتبہ پھر اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے تعمیر کیا۔ پھر پانچویں مرتبہ قوم عمالقہ نے اسے تعمیر کیا۔ چھٹی مرتبہ بنی جرہم کے قبیلہ نے اسے تعمیر کیا۔ ساتویں مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ حضرت قصی بن کلاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے تعمیر کی۔ پھر آٹھویں نمبر پر قبیلہ قریش نے اسے تعمیر کی۔ پھر نویں مرتبہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق، حضور کی منشا پر بنائے ابراہیمی پر تعمیر کیا، کیونکہ جس وقت قریش نے تعمیر کیا تو انہوں نے اس کے اندر کچھ کمی کر دی، جو بنائے ابراہیمی تھی اس سے کمی کر کے تعمیر کیا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنائے ابراہیمی، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اس کی بنیادیں رکھی تھیں اس پر تعمیر کیا۔ پھر 10ویں مرتبہ عبد الملک بن مروان کے حکم پر حجاج بن یوسف نے اسے تعمیر کیا۔ پھر جس وقت عباسی دور آیا، اس وقت عباسی قبیلہ کے خاندان کے ایک خلیفہ تھے ہارون الرشید، انہوں نے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ان سے فتویٰ طلب کیا کہ اے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم کعبہ شریف کی تعمیر از سر نو کرتے ہیں، دوبارہ تعمیر کرتے ہیں۔ اللہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر کروڑہ رحمتوں کو نزول فرمائے، انہوں نے اپنی بصیرت کے تحت اسے تعمیر کرنے سے، دوبارہ تعمیر کرنے سے منع فرما دیا، اس کو دوبارہ سے منہدم کر دیا جائے، گرا دیا جائے اور پھر نئی تعمیر کر دی جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس وجہ سے منع فرمایا کہ اس طرح تو پھر جو بھی حکمران آئے گا، جو بھی خلیفہ بنے گا، وہ پھر اپنی خواہشات کی بنیاد پر، وہ اپنا نام روشن کرنے کے لیے، وہ اس کعبۃ اللہ کو اپنی طرف منسوب کرنے کے لیے وہ شاہی فرمان جاری کر کے ہر دفعہ اس کو گرائے گا اور پھر بنائے گا۔ اس طرح تو کعبۃ اللہ کی ہیبت میں جو اس کا روب ہے، جو اس کا دبدبہ ہے، اس کے اندر فرق آئے گا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے خلیفہ ہارون الرشید کو اس کو دوبارہ منہدم کر کے دوبارہ تعمیر کرنے سے منع کر دیا۔ کعبۃ اللہ